بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے ان تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو سوچ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے الیکشن کو ڈیلے کروا لیں گے، پر آج سپریم کورٹ کی پہلی سماعت ہی ان کے گلے پڑ گئی، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ اس بات کے اندر آئین کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن 90 روز سے آگے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہمارے پاس بھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اور ہم زیادہ لمبی سماعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی الیکشن لیٹ ہوگا۔ اور اسی حوالے سے آج اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ آپ مہربانی کریں اور پیر تک سماعت کو ملتوی کر دیں، جس پر عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کی استدعا کو مسترد کر دیا اور کہا کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم اس سارے معاملے کو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ہم آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، اور اس بات پر ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، کیا وہ آئین کے مطابق تحلیل ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سوال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا، اور اس کے ساتھ اب یہ سوال بھی شامل ہو جائے گا کہ اسمبلیوں کی تحلیل آئینی تھی یا غیر آئینی، یا پارٹی کے سربراہ کے کہنے کے اوپر چیف منسٹر جو ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پارٹی کے سربراہ کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ چودھری پرویز الہی دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، اور محمود خان جو ہیں وہ KPK کے وزیر اعلیٰ دوبارہ سے بن جائیں گے، اور PDM کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آئے گا۔ حکومت تو پھر بھی عمران خان کی ہوگی، پنجاب کے اندر بھی اور KPK کے اندر بھی، اور اس نگران سیٹ اپ کو اپنے گھر جانا پڑے گا۔ اب منڈے والے دن سے سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کرے گی، اور ہو سکتا ہے 4 سے 5 سماعتوں کے اندر اس کیس کو نمٹا دیا جائے۔ پر یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ تو چاہتی ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے اور الیکشن 90 دنوں کے اندر اندر ہونے چاہیے، پر اصل مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور نہ ہی PDM چاہتی ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن چاہتا ہے۔ اب یہ اصل لڑائی ہے سپریم کورٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور جب اسٹیبلشمنٹ ملک کے اندر الیکشن نہ کروانا چاہے تو سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کی حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے گی، اور 7 مارچ کے مہینے تک عمران خان کو نااہل بھی کروایا جائے گا۔ تو جب یہاں تک پہلے سے ہی تمام پلاننگ کر لی گئی ہو تو وہاں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ اور اسی لیے مریم نواز اور PDM کے لوگ بھی اب سپریم کورٹ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یعنی اگر سپریم کورٹ آئین کے اوپر عمل نہ کروائے تو سپریم کورٹ انصاف کر رہی ہے، اگر آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے سو موٹو ایکشن لے لے تو سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں جو ہے وہ انصاف ہوتے دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اسی لیے مریم نواز ججز کو متنازع بنانے کے لیے اپنے جلسوں کے اندر ججز کی فوٹو دکھا کر کہتی ہیں کہ یہ 5 لوگ ہیں جو پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی تھی، بلکہ سازش تو نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی، اور ان 5 لوگوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تھا، اور یہی 5 لوگ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ورنہ نواز شریف کے دور میں تو پاکستان اتنی ترقی کر رہا تھا کہ چائنا، امریکہ اور روس جیسے ملک بھی پاکستان سے قرضہ لینے آتے تھے۔ صرف ان 5 ججز کی وجہ سے آج پاکستان اس حال میں پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اب یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ اور PDM یہ سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اکیلی سپریم کورٹ اس لڑائی کے اندر کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اب تک کی تمام ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نیوز آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔